तुमने मुझे चैलेंज किया था कि तुम दोबारा कभी मेरी शक्ल नहीं देखोगी। अब देखो, सारी ज़िंदगी तुम्हें मेरी शक्ल देखनी पड़ेगी। अपने सामने फूलों के दरमियान बैठी अनाबिया को देख आलियार फतेहयाबी से बोला तो अनाबिया मुस्कुराने लगी। तुम जीत कर भी हार गए आलियार। इस हार पर तुम सारी ज़िंदगी रोगे। अनाबिया की बात पर आलियार नासमझी से उसे देखने लगा। जब उसकी नज़र साइड टेबल पर रखी दवाई पर पड़ी, अगले ही लम्हे वो बुरी तरह धाड़ा। तुम ऐसा नहीं कर सकती, बेवकूफ़ लड़की, तुमने। अनाबिया को होश खोता देख आलिया की सांस रुकने लगी। वह अनाबिया को लिए बाहों में उठाए मेहमानों से भरे घर में बाहर भागा। मामूल का दिन था। यूनिवर्सिटी में हर तरफ चहल पहल थी। इस तरह से हम अपने माहौल को आलूदा होने से बचा सकते हैं। प्रेजेंटेशन ख़त्म करके अनाबिया सवालिया नज़रों से अपने प्रोफेसर को देखने लगी। पूरी क्लास में तालियों की गूंज गूंजने लगी। वेल डन अनाबिया, वेरी गुड। आपकी प्रेजेंटेशन देखकर वाकई मालूम हो रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है। प्रोफेसर ने खुले दिल से उसकी तारीफ करते हुए कहा। शुक्रिया सर। अनाबिया मुस्कुराते हुए अपनी सीट की तरफ बढ़ गई। वाह यार, तुमने तो सबको हैरान कर दिया। उसके बराबर बैठे आलियार ने मुतासिर कुन नज़रों से अनाबिया की तरफ देखते हुए कहा, जिस पर अनाबिया ने उसे हल्की सी स्माइल पास की। थोड़ी देर बाद क्लास ख़त्म हुई तो अनाबिया आलियार के हमरा क्लास से बाहर निकलती चली गई। अनाबिया, क्या प्लान है? ये उनका आखिरी लेक्चर था, जिस वजह से आलियार ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। क्या मतलब, क्या प्लान है? मैं घर जा रही हूँ, अनाबिया ने आलियार को देखते हुए कहा। यार अनाबिया, पास में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, चलो ना वहाँ चलते हैं, फिर चली जाना घर। तुम हमेशा जल्दी ही जाने की करती हो, आलियार ने मुंह बनाते हुए कहा। आलियार, तुम जानते हो बाबा को मेरा तुम्हारे साथ बाहर फिरना पसंद नहीं। शादी से पहले उन्हें ये सब नहीं पसंद, अनाबिया ने उसे समझाते हुए कहा। यार थोड़ी देर की बात है, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती, आलियार ने मासूमियत से उसे देखते हुए कहा। चलो इतने ड्रामे ना करो, मगर जल्दी करना, ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी मैं, अनाबिया कहते हुए उसके साथ चल पड़ी, जबकि आलियार ने उसे मुस्कुराते हुए मोहब्बत पाश नज़रों से देखा। अब क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो? चलते चलते अनाबिया ने आलियार को देखते हुए पूछा। जब तुम ऐसे मेरी बात मान जाती हो ना, तो कसम से तुम पर बहुत प्यार आता है, आलियार ने उसकी नाक को खींचते हुए कहा। अब बदतमीज़, छोड़ो, अनाबिया ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारते हुए कहा, जबकि आलियार मुस्कुराते हुए उसे लेकर नए रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गया। वो दोनों आपस में बातें करते हुए एक दूसरे के साथ जा रहे थे। दोनों इस कदर आपस में बातें करने में मगन थे कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि कोई उनका पीछा भी कर रहा है। 10 मिनट की वॉक के बाद वो रेस्टोरेंट पहुंच गए थे। एक ब्लैक कॉफ़ी और आलियार ने अनाबिया की तरफ देखते हुए ऑरेंज जूस का ऑर्डर दिया। क्या हुआ, तुम मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही हो? आलियार ने उसको हंसते हुए देखा तो पूछा। मैं इस बात पर मुस्कुरा रही हूँ कि तुम्हें मेरी हर पसंद नापसंद का मालूम है। एक लड़की के लिए ये प्राउड मोमेंट है कि उसका पसंदीदा शख्स उसकी हर चीज़ का इतनी डिटेलिंग से ख्याल रखे, अनाबिया ने अपने बाल झटकते हुए कहा। तुम्हारी पसंद या नापसंद का ख्याल मैं नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा? आलियार ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अनाबिया ज़्यादा देर उसकी आंखों में ना देख सकी और फ़ौरन से अपनी नज़रें चुरा गई। कुछ देर वो दोनों बैठे वहाँ बातें करते रहे। हाय आलियार, कैसे हो? वो दोनों वहाँ बैठे जब अपने ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे, एक लड़की मुस्कुराते हुए आलियार के पास आई। आलियार ने हैरत से उस लड़की को देखा और अनाबिया की नज़रें भी उसी लड़की पर टिकी हुई थी। जी? आलियार ने सवालिया नज़रों से उस लड़की की तरफ देखा। मैं आपके दोस्त अली की बहन सवेरा हूँ। एक दो दफ़ा आप हमारे घर भी आए थे, आपको देखा तो सोचा मिल लूँ। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए आलियार के सामने अपना हाथ बढ़ाया। ओह, कैसी हैं आप? आलियार ने बगैर उसकी तरफ हाथ बढ़ाए मुस्कुराते हुए उसका हाल दरियाफ्त किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बात वो आलियार से कर रही थी और नज़र उसकी अनाबिया पर टिकी हुई थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये अनाबिया है, मेरी खाला की बेटी और मेरी फियांसे, और अनाबिया ये अली की बहन है। आलियार ने उन दोनों का आपस में तारुफ करवाया। लफ्ज़ फियांसे पर सवेरा की आंखों की जोत एक पल के लिए बुझ गई थी। कैसी हैं आप? अनाबिया ने मुस्कुराते हुए सवेरा से पूछा। मैं ठीक हूँ, आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। एक्चुअली मेरी फ्रेंड्स मेरा वेट कर रही हैं, मैं चलती हूँ, सवेरा जल्दी में कहती हुई अपनी टेबल की तरफ बढ़ गई, जबकि अनाबिया की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया। उसे इस लड़की से कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। काफ़ी फ्रेंडली लग रही थी तुमसे, अनाबिया ने टेबल पर हल्का सा मुक्का मारते हुए उसके कहा। उसके इस रिएक्शन पर आलियार ने हवास बाख्ता होकर उसे देखा। क्या हो गया है नाबिया? वो सिर्फ अली की बहन है, और अली की बहन होने के साथ साथ वो मेरे लिए भी मेरी बहन की तरह ही है।
تم جانتی ہو میری زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی ہے اور وہ اس وقت میرے سامنے بیٹھی مجھ پر شک کر رہی ہے۔ آلیار نے اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے کہا، اگر بہن کے علاوہ تمہاری کچھ نکلی نہ وہ تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انابیہ دانت پیستے ہوئے بولی، سیریسلی انابیہ؟ آلیار نے حیرت سے اس کی جیلسی دیکھی تھی۔ وہ اس قدر پہلی بار ہائپر ہوئی تھی اور آلیار کے لیے یہ غیر متوقع بات تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئے اور آلیار نے اسے اس کے گھر چھوڑ کر اپنے گھر کا رخ کیا۔ السلام علیکم امی، انابیہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، آ گئی تم؟ تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی کھانے پر۔ اب تم آ گئی ہو تو دونوں ماں بیٹی مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ تمہارے بابا تو آفس میں ہیں، ابھی تک نہیں آئے۔ شازیہ بیگم نے اپنی اکلوتی بیٹی انابیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ انابیہ خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا انابی؟ اتنی خاموش کیوں ہوں؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ تمہاری پھر سے آلیار سے لڑائی تو نہیں ہوئی؟ شازیہ بیگم نے اپنا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ نہیں امی، کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑا تھک گئی ہوں۔ انابیہ نے اپنے لہجے کو بمشکل نارمل رکھتے ہوئے کہا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ اچھا سنو، آج شام میں تیار ہو جانا، رابیل کو دیکھنے عمار بھائی کے دوست کی فیملی آ رہی ہے۔ تمہاری خالہ نے خاص طور پر ہمیں بھی انوائٹ کیا ہے، تیار رہنا۔ شازیہ بیگم نے انابیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی امی، ہو جاؤں گی تیار، میں تھوڑی دیر سونے جا رہی ہوں، میرا سر بہت درد کر رہا ہے۔ انابیہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور شازیہ بیگم کھانے کے برتن سمیٹنے لگی۔ رابیل، یہ مما نے تمہارا دوپٹہ بھیجا ہے، پریس ہو گیا ہے۔ آلیار مصروف سے انداز میں کمرے میں داخل ہوا جہاں رابیل آئس بلو کلر کی گھیردار فراک میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ اے لڑکی، کون ہو تم؟ میری بہن کہاں ہے؟ کہیں تم نے اسے مار تو نہیں دیا تاکہ اس کی جگہ لے لو؟ مگر یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تم میری بہن سے 1% تک نہیں ملتی۔ بتاؤ کہاں ہے میری بہن؟ آلیار ڈرامائی انداز میں بولا۔ بھائی، یہ میں ہی ہوں، رابیل چلاتے ہوئے بولی۔ کیا یہ تم ہو؟ ہاں، آواز تو تمہاری ہی ہے، مگر یہ شکل، تمہاری شکل کیسے بدل گئی؟ اچھا، تم نے اپنے منہ پر لیپا پوتی کی ہوئی ہے۔ یہ میک اپ کر کے تم ہر کوئی حسین لگ سکتا ہے، مگر تم نے تو میک اپ کر کے اپنی شکل بگاڑ لی ہے۔ کیا ضرورت تھی میک اپ کرنے کی؟ آلیار نے سنجیدہ لہجے میں رابیل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ الشبہ بیگم جو پیچھے کھڑی آلیار کی گہر افشانی سن رہی تھی، فوراً سے اس کے سر پر رکھ کر تھپڑ جڑ دیا۔ مما، کیا ہو گیا؟ اتنی زور سے مار دیا آپ نے؟ آلیار اپنے سر کو سہلاتے ہوئے بولا۔ اچھا ہوا مما آپ آ گئیں، آلیار بھائی مجھے تنگ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ تم نے اپنا میک اپ کر کے شکل کو بگاڑ لیا ہے۔ رابیل روحاں سی ہوتی ہوئی بولی۔ آلیار، تم باز نہیں آؤ گے نا؟ کیوں تنگ کرتے ہو بہن کو؟ الشبہ بیگم نے غصے سے آلیار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آلیار گگیانی سا ہنس دیا۔ اور آپ جو میرے میک اپ پر بات کر رہے تھے، انابیہ کیا منہ دھو کر پھرتی ہے ہر جگہ؟ رابیل اس کو گھورتے ہوئے بولی۔ خبردار، انابیہ کے بارے میں کچھ مت کہنا، وہ تو قدرتی خوبصورت ہے۔ آلیار نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کون خوبصورت ہے؟ انابیہ نے آلیار کو گھورتے ہوئے کہا۔ ارے انابیہ بیٹا، تم کب آئیں؟ الشبہ بیگم نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔ بس خالہ ابھی آئی ہوں، ماما باہر لاؤنج میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ انابیہ اپنی خالہ سے ملتے ہوئے بولی۔ اچھا تم رابیل کے پاس بیٹھو، میں آتی ہوں، الشبہ بیگم کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اچھا ہوا انابیہ تم آ گئیں، بھائی مجھے تنگ کر رہے تھے، کیا میں اچھی نہیں لگ رہی؟ رابیل نے روحاں سے لہجے میں انابیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اور یہ بھی تو بتاؤ کہ اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا۔ آلیار نے انابیہ کو دیکھتے ہوئے شوخ لہجے میں کہا۔ آلیار، تم کیوں تنگ کرتے ہو رابیل کو؟ رابیل، اس کی بات پر دھیان مت دو، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، ان لڑکوں کو کیا پتا خوبصورتی کا، خود تو یہ صابن سے منہ دھو کر اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں۔ انابیہ نے آلیار کو دیکھتے ہوئے اس پر چوٹ کی، جس پر رابیل کھلکھلا کر ہنس دی۔ بھائی، میں نہ سہتی۔ رابیل اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی ہنس ہنس کر دوہری ہوتے ہوئے بولی۔ بس اب میں کیا کروں، تم دونوں ہمیشہ ایک ہو جاتی ہو اور مجھ بیچارے کو ٹیز کرتی ہو، آلیار نے دہائی دیتے ہوئے کہا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، ہمیشہ ایسے ہی ہنستی مسکراتی رہو، آلیار نے سنجیدہ ہوتے ہوئے رابیل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہا اور مسکراتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ آئی لو یو بھائی، رابیل مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی۔ آئی لو یو ٹو میری جان، آلیار نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ انابیہ مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ شازیہ بیگم اور الشبہ بیگم دونوں بہنیں تھیں۔ شازیہ بیگم کی شادی آذر سکندر سے، جبکہ علیشہ بیگم کی شادی عمار لاشاری سے ہوئی تھی۔ شازیہ بیگم اور آذر سکندر کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام انابیہ تھا، جبکہ الشبہ بیگم اور عمار لاشاری کی 2 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا آلیار لاشاری اور اس سے 2 سال چھوٹی رابیل لاشاری تھی۔
شازیہ بیگم اور الشبہ بیگم دونوں کے گھر ساتھ ساتھ ہی تھے، جس وجہ سے اکثر ان دونوں کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا ہوتا رہتا تھا۔ بچپن سے ہی ان کے بچے ساتھ بڑے ہوئے تھے۔ ان تینوں میں گہری دوستی تھی۔ عمار لاشاری آذر سکندر کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ جب انہیں اپنے دوست رمضان خانزادہ کے آنے کا علم ہوا۔ رمضان خانزادہ اپنی فیملی کے ساتھ ان کے گھر تشریف لا چکے تھے۔ لاؤنج میں سب لوگ آپس میں بیٹھے ہنسی مذاق کرنے میں مصروف تھے۔ الشبہ بیگم اور شازیہ بیگم کی بھی ان کی بیگم سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ آلیار رمضان خانزادہ کے بیٹے احمد خانزادہ کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انابیہ بھی اپنی ماں شازیہ بیگم کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ بہن، جس سے ہم ملنے آئے ہیں اسے تو بلائیے۔ رمضان خانزادہ کی اہلیہ سائمہ خانزادہ نے الشبہ بیگم سے رابیل کا ذکر کیا۔ جی میں بلاتی ہوں، جاؤ انابیہ بیٹا، رابیل کو لے آؤ، الشبہ بیگم نے انابیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی خالہ، انابیہ کہتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور تھوڑی دیر بعد رابیل کو اپنے ساتھ لے کر آئی۔ ماشاء اللہ سے بہت پیاری بچی ہے، ادھر میرے پاس آ کے بیٹھو۔ سائمہ خانزادہ نے مسکراتے ہوئے رابیل کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ احمد کی نظر رابیل پر پڑی۔ آئس بلو رنگ کے فراک میں کمر تک بل کھاتے ہوئے بال، شرم سے جھکی ہوئی آنکھیں اور سر پر دوپٹہ ٹکائے، پہلی نظر میں وہ اسے اچھی لگی تھی۔ رابیل نے ہلکی سی نظر اٹھا کر سامنے آلیار کے ساتھ بیٹھے احمد کو دیکھا۔ سیاہ رنگ کی پینٹ پر سفید رنگ کی شرٹ پہنے، بالوں کو سلیقے سے جمائے ہوئے وہ بے حد خوبرو لگ رہا تھا۔ رابیل کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ جیسے ہی احمد کی نظر رابیل کی نظر سے ملی، رابیل نے فوراً سے اپنی نظریں پھیر لیں۔ اس کی اس حرکت پر احمد ہلکا سا مسکرایا۔ بھائی صاحب، ہمیں تو آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، سائمہ بیگم نے عمار لاشاری کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے بیٹے کی نظر پہچان گئی تھی کہ اسے رابیل پسند آئی ہے۔ عمار لاشاری ان کی بات پر مسکرا دیے۔ عمار، بس ہمیں تم شادی کی تاریخ دے دو، رمضان خانزادہ نے اپنی بیگم کے اشارے پر عمار لاشاری سے کہا۔ اتنی جلدی؟ الشبہ بیگم نے حیرانی سے کہا۔ جلدی کیسی بھابھی؟ رمضان خانزادہ نے الشبہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا مطلب ابھی رابیل پڑھ رہی ہے نا، اسی لیے، الشبہ بیگم نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ احمد خود پروفیسر ہے بھابھی، ہمیں رابیل بیٹی کے پڑھنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ تم کیا کہتے ہو عمار؟ رمضان خانزادہ نے عمار لاشاری کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اصل میں میرا بیٹا اور ہماری پیاری بیٹی انابیہ بھی ابھی پڑھ رہی ہیں۔ ہم نے یہی سوچا ہے کہ ان دونوں کی شادی بھی رابیل کے ساتھ ہی کر دیں گے۔ اسی سال کے آخر میں آلیار اور انابیہ کی پڑھائی مکمل ہو رہی ہے اور رابیل کا تو ابھی تیسرا سال ہے، تو دسمبر میں شادی کر لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ عمار لاشاری نے اپنا مدعا بیان کیا۔ شادی کی بات پر انابیہ اور آلیار کی نظریں ایک دوسرے سے ملی تھیں۔ دونوں کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ آذر سکندر اور شازیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کے چہرے پر خوشی کو دیکھا تھا اور اس کی ہمیشہ اسی طرح مسکرانے کی دعا کی تھی۔ بالکل ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہماری طرف سے تو ہاں ہے، رمضان خانزادہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ میری طرف سے تمہارے لیے، سائمہ خانزادہ نے ایک کیس رابیل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جس میں خوبصورت سے 2 کنگن تھے۔ الشبہ بیگم کے سر ہلانے پر رابیل نے وہ کنگن پکڑ لیے اور سائمہ بیگم کا شکریہ ادا کیا۔ الشبہ بیگم، جا کر مٹھائی لے کر آئیے اور سب کا منہ میٹھا کروائیے، عمار لاشاری نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر الشبہ بیگم سر ہلاتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ مبارک ہو میری جان۔ الشبہ بیگم کے اٹھتے ہی انابیہ فوراً سے الشبہ بیگم کی جگہ پر بیٹھ گئی اور رابیل کو گلے لگاتے ہوئے بولی۔ رابیل مسکراتے ہوئے انابیہ سے بات کر رہی تھی۔ جب تک رابیل وہاں بیٹھی رہی، احمد کی نظر اس پر سے ایک پل کے لیے نہیں ہٹی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ رابیل کو ڈھیر سارا پیار دے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ مبارک ہو میری جان، الشبہ بیگم اور عمار لاشانی نے محبت سے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ہمیشہ خوش رہو۔ شازیہ بیگم اور آذر سکندر نے بھی اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ موم، ڈیڈ، یہ غلط بات ہے، ہمارا رشتہ طے ہونے پر تو آپ نے ہمیں اتنا سارا پیار نہیں کیا تھا، آلیار نے دہائی دیتے ہوئے کہا۔ بکو مت، تمہیں بھی بہت پیار کیا تھا اس وقت، اور ویسے بھی تم دونوں کو ایک دوسرے سے فرصت کہاں ملتی تھی جو ہم تمہیں پیار کر کے مبارکباد دیتے، عمار لاشاری نے آلیار کو دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا، جس پر سب کہا لگا گئے۔ آلیار اور انابیہ بچپن سے ہی ایک دوسرے سے بہت اٹیچ تھے۔ بچپن میں ہی ان کے ماں باپ نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ان کا رشتہ کر دیں گے۔ یہ صرف زبانی کلامی تھی کیونکہ بچے تب چھوٹے تھے اور اب باقاعدہ طور پر وہ ان کی شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ عمار لاشاری کی گوہر افشانی پر آلیار شرمندگی سے چہرہ جھکا گیا۔ انابیہ نے سرخ نگاہوں سے اسے گھور کر دیکھا کہ کیا ضرورت تھی بکواس کرنے کی۔ آلیار کوریڈور سے گزر رہا تھا جب اسے سویرا دکھائی دی۔ کیسے ہیں آپ آلیار؟ سویرا نے مسکراتے ہوئے آلیار سے پوچھا۔
وہ आलियार की जूनियर थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? आलियार उसके पास आते हुए बोला। जी मैं ठीक हूँ। एकदम से सवेरा ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, जैसे संभलने की कोशिश कर रही हो। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। सवेरा, आपकी तबीयत तो ठीक है? आपका चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो रहा है? आलियार ने परेशानी से कहा। जी जी, मैं ठीक हूँ। सवेरा ने बमुश्किल आलियार को देखते हुए कहा। आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, इधर आए मेरे साथ। आलियार उसे लेकर एक क्लास की तरफ बढ़ गया जो कि खाली थी। उसे कुर्सी पर बिठाकर अपने बैग से पानी की बोतल निकाल कर पानी दिया। सवेरा ने बमुश्किल बोतल आलियार के हाथ से पकड़कर मुंह से लगाई ही थी कि किसी ने क्लासरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। आलियार हैरत और परेशानी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलो! किसकी हरकत है ये? आलियार गुस्से से चिल्लाया। मैं कहता हूँ दरवाज़ा खोलो! आलियार मुसलसल दरवाज़ा पीट रहा था मगर कोई ना आया। आलियार? सवेरा आलियार के पीछे आकर खड़ी हो गई। आलियार ने हैरत से सवेरा को देखा। कुछ देर पहले तो वो खड़ी तक नहीं हो पा रही थी और अब आलियार के सामने खड़ी थी। तुम अब ठीक हो? आलियार ने आंखों में तशवीश लिए पूछा। तुम्हें देखकर मैं ठीक हो गई हूँ। सवेरा ने आलियार के बाजू पर हाथ फेरते हुए कहा। क्या बकवास कर रही हो तुम? आलियार गुस्से से बोलता हुआ दरवाज़ा पीटने लगा। कोई है? खोलो दरवाज़ा! आलियार चिल्लाया। आलियार, अपनी ताकत ज़ाया मत करो। यह दरवाज़ा मेरी मर्जी से खुलेगा। सवेरा आलियार को देखते हुए बोली। क्या बकवास कर रही हो तुम? आलियार गुस्से से बोला। आलियार, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। जब तुम पहली बार हमारे घर आए थे मैं तभी तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। प्लीज़ मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। सवेरा आलियार के गले लगते हुए बोली। दूर हटो बेशरम लड़की! क्या बकवास किए जा रही हो? होश में तो हो? तुम जानती हो मैं एंगेज्ड हूँ और अनाबिया से मोहब्बत करता हूँ। फिर इस बकवास का क्या मतलब? आलियार गुस्से से उसे धक्का देते हुए बोला। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम अनाबिया को छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ हम बहुत खुश रहेंगे। सवेरा इल्तिजा करते हुए बोली। दरवाज़ा खोलो कोई! आलियार एक बार फिर दरवाज़ा पीटते हुए बोला। आलियार? अनाबिया जो वहाँ से गुजर रही थी आलियार की आवाज़ सुनकर क्लास के दरवाजे तक आई। सवेरा के दोस्त जो किसी को दरवाज़ा खोलने नहीं दे रहे थे अनाबिया के आते ही वहाँ से गायब हो गए। आलियार, तुम हो क्लास में? अनाबिया आवाज़ देते हुए बोली। अनाबिया? अनाबिया, हाँ मैं हूँ क्लास में। दरवाज़ा खोलो! आलियार अनाबिया की आवाज़ सुनकर बोला और गुस्से से सवेरा को घूर कर देखा। सवेरा को अपना प्लान फेल होता नजर आया। अनाबिया की आवाज़ सुनकर उसके दिमाग में फ़ौरन से एक मंसूबा आया जिस पर उसने अगले ही पल अमल दरामद किया। आलियार जो दरवाजे की तरफ रुख किए खड़ा था, सवेरा ने फ़ौरन उसकी गर्दन पर दबाव डालकर उसे अपने चेहरे पर झुका लिया। अनाबिया ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने का मंजर देखकर उसे अपने पैरों तले ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई। आलियार सवेरा के चेहरे पर झुका हुआ था। आलियार एक पल के लिए सवेरा की हरकत पर हवास बाख्ता हुआ था। अगले ही लम्हे उसने सवेरा को खुद से दूर झटका। अनाबिया, ये! आलियार घबराते हुए अनाबिया की तरफ बढ़ा जो स्टिल खड़ी थी। अनाबिया, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम समझ रही हो। ये इस सवेरा का प्लान था। आलियार अनाबिया के हाथ पकड़ता हुआ बोला। दूर हटो मुझसे! अनाबिया चिल्लाते हुए अगले ही पल आलियार को धक्का दे गई। मुझे कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है सब। अनाबिया नम आवाज़ में चिल्लाते हुए बोली। सॉरी, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया। अनाबिया गुस्से से कहती हुई राहदारी से निकलती चली गई। आलियार ने सवेरा की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। आलियार गुस्से से कहता हुआ अनाबिया के पीछे भागा। अनाबिया, मेरी बात तो सुनो। ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रही हो, आलियार इल्तिजा करते हुए बोला मगर अनाबिया उसकी बात सुनने के मूड में नहीं थी। वो तेज़ी से गेट की तरफ जा रही थी। अनाबिया, मेरी... आलियार ने अनाबिया का बाजू पकड़कर उसे रोकना चाहा और अगले ही पल अनाबिया ने पूरी कुव्वत से आलियार के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज़ पूरी एंट्रेंस पर गूंजी। सब लोग हैरत से उन दोनों को देख रहे थे। दोबारा मेरे सामने मत आना, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। बेहतर होगा कि मुझसे दूर रहो। सब कुछ तुमने अपनी इन घटिया हरकतों की वजह से ख़त्म कर दिया। अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा। दोबारा मेरे सामने मत आना। अनाबिया रोते हुए यूनिवर्सिटी से बाहर निकलती चली गई और आलियार हैरत से उसे जाता हुआ देखता रहा। राबेल अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी। उसके बिस्तर पर किताबें बिखरी हुई थीं। अल्लाह, ये मुझे याद क्यों नहीं हो रहा? राबेल झुंझलाते हुए बोली। पेपर से एक दिन पहले पढ़ो तो यही हाल होता है राबेल बीबी। राबेल के अंदर से आवाज़ आई। अगली बार से पक्का रोज़ पढ़ूंगी। ये तो मैंने पहले भी कहा था। राबेल अपना सर किताब पर रखकर पछताते हुए बोली। राबेल, वक्त ज़ाया मत करो, पूरी रात पड़ी है, हो जाएगा। राबेल वापस से पढ़ते हुए बोली। अचानक उसका फ़ोन बज उठा। किसका फ़ोन आ गया इस वक्त? राबेल ने झुंझलाते हुए बगैर देखे फ़ोन उठाया।
ہاں آرزو، نہیں پڑھا میں نے ابھی کچھ تو مجھے پڑھنے دو گی تو کچھ پڑھوں گی نا۔ رابیل بغیر یہ دیکھے کہ کس کا فون ہے اپنی ہانکیں جا رہی تھی۔ کافی دیر وہ بولتی رہی، رابیل۔ دوسری طرف اچانک مردانہ آواز سن کر رابیل کی دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی۔ رابیل نے فوراً فون سامنے کر کے دیکھا۔ وہ کوئی ان نون نمبر تھا۔ کون بات کر رہا ہے؟ رابیل نے حیرت سے پوچھا۔ میں احمر بات کر رہا ہوں۔ کیسی ہیں آپ؟ احمر کی آواز فون پر ابھری۔ در پھٹے منہ رابیل۔ رابیل دل میں اپنے آپ کو کوستے ہوئے بولی، میں اتنی دیر سے آپ کو اپنی دوست سمجھ کر پتہ نہیں کیا بکواس کیے جا رہی تھی۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ تھے فون پر؟ رابیل شرمندہ ہوتے ہوئے بولی، کیسے بتاتا؟ آپ نے مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ احمر مسکراتا ہوا بولا، سوری۔ رابیل نے اپنی آنکھیں میچتے ہوئے کہا، آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ رابیل نے حیرانی سے پوچھا، بابا سے لیا تھا۔ احمر نے اس کی بات کا جواب دیا۔ اف، آپ کو شرم نہیں آئی انکل سے میرا نمبر مانگتے ہوئے؟ رابیل سرخ پڑتی ہوئی بولی، اس میں شرم کی کیا بات؟ اپنی منگیتر کا ہی نمبر مانگا ہے ان سے، اور ویسے بھی میرے بابا کنزرویٹو نہیں ہیں۔ احمر نے پرسکون انداز میں کہا۔ اچھا، آپ نے فون کیوں کیا؟ رابیل کو جب کوئی بات نہ سوجی تو اس کے فون کرنے کی وجہ پوچھ ڈالی۔ آپ کو میرا فون کرنا اچھا نہیں لگا؟ احمر نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ رابیل نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اچھا بتائیں، آپ کو کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ احمر نے رابیل سے پوچھا۔ جی؟ رابیل نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ آپ کہہ رہی تھی نا آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ پوچھ رہا ہوں کیا سمجھ نہیں آ رہا تھا؟ احمر نے وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ اس لمحے رابیل کا دل کیا کہ چلو بھر پانی میں ڈوب جائے۔ نہیں، وہ تو میں ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ رابیل نے شرم سے آنکھیں میچتے ہوئے کہا۔ بتائیے رابیل، میں سیریس ہوں۔ کون سے سبجیکٹ کا پیپر ہے؟ احمر نے رابیل سے پوچھا۔ میتھ کا۔ میں کر لوں گی، آپ پریشان مت ہوں، رابیل نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اگلے ہی پل کال کٹ گئی۔ رابیل نے سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ اگلے لمحے ویڈیو کال آنے لگی۔ رابیل نے ہڑبڑا کر فون کو دیکھا۔ ایک دم اس کی نظر اپنے حلیے پر گئی۔ وہ فوراً اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے لگی جو اسے کہیں نہیں ملا۔ رابیل نے تیزی سے الماری سے جا کر دوپٹہ نکالا۔ دوپٹہ نکالنے کے ساتھ اس کے باقی کپڑے بھی باہر گر چکے تھے، مگر اس نے وہ واپس رکھنے کی زحمت نہ کی۔ اگلے ہی پل اس نے کال ریسیو کی۔ سامنے ہی سیاہ رنگ کی ٹی شرٹ میں وہ خوبرو لگ رہا تھا۔ اتنی دیر سے فون کیوں اٹھایا؟ احمر نے اس کی جھکی پلکوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں دوپٹہ ڈھونڈ رہی تھی، رابیل نے حیا سے پلکیں جھکاتے ہوئے کہا۔ اس کی زلفیں چہرے پر بھٹکتی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ وہ تو دکھ رہا ہے، احمر نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ رابیل نے فوراً آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا جہاں کیمرے میں اس کے پیچھے بکھرے کپڑے نظر آ رہے تھے۔ رابیل نے فوراً سے فون بند کر دیا۔ اف، کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں؟ رابیل، تجھے ذرا عقل نہیں؟ رابیل اپنا فون بند کر کے پڑھنے لگی کہ مبادا وہ دوبارہ کال نہ کر دے۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ انابیہ یونیورسٹی میں آلیار کو دیکھتے ہی رخ موڑ لیتی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس نے واقعی اس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ وہ اگر گھر اس سے ملنے جاتا تو وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ آلیار اور انابیہ کے آخری سیمسٹر کے پیپرز ہو چکے تھے۔ رمضان خانزادہ اور ان کی اہلیہ آ کر شادی کی تاریخ طے کر چکے تھے۔ آلیار لشاری کے کہے کے مطابق آلیار اور انابیہ کی شادی بھی ساتھ ہی ہونا طے پائی تھی۔ شازیہ بیگم اور آذر سکندر لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے جب انابیہ شازیہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھی۔ انابیہ بیٹا، آج تم میرے ساتھ شاپنگ پر چلنا، شادی میں بہت کم دن رہ گئے ہیں۔ میں نے باقی ساری تیاری تو کر لی ہے مگر تمہاری شاپنگ ابھی رہتی ہے۔ شازیہ بیگم نے انابیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کس چیز کی شاپنگ؟ انابیہ نے حیرت سے شازیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ تمہاری شادی کی شاپنگ کی بات کر رہی ہوں، دن کم رہ گئے ہیں۔ شازیہ بیگم نے انابیہ کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ موم، آپ خالہ کو منع کر دیں، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ انابیہ نے سخت لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہ شادی تمہاری رضامندی سے ہی طے ہوئی تھی، اب اس فضول بکواس کا کیا مطلب ہے؟ شازیہ بیگم نے حیرت سے انابیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شازیہ، ریلیکس۔ انابیہ بیٹا، کیا ہوا ہے؟ کیوں شادی نہیں کرنی؟ آذر سکندر نے حیرانی سے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ڈیڈ، بس مجھے شادی نہیں کرنی آلیار سے۔ انابیہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ شازیہ بیگم اور آذر سکندر نے ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ اور آلیار ایک دوسرے کو کس قدر پسند کرتے ہیں۔ اب نہ جانے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ انابیہ شادی سے انکار کر رہی تھی۔ یہ دیکھو، یہ گولڈن والا کتنا پیارا ہے، الشبہ بیگم نے لہنگا رابیل کو دکھاتے ہوئے کہا۔ جی امی، یہ بہت پیارا ہے اور ہماری انابیہ پہ بہت اچھا بھی لگے گا، رابیل نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ ایک دم الشبہ بیگم کا فون بج اٹھا۔ ہاں شازیہ، کیسی ہو؟ الشبہ بیگم نے اپنی بہن سے ان کا حال دریافت کیا۔
کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اچھا میں پوچھتی ہوں عالیار سے۔ الشبہ بیگم نے پریشانی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا امی؟ آپ پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ کیا کہا خالہ نے؟ رابیل نے حیرت سے الشبہ بیگم کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دے کر پوچھا۔ شازیہ کہہ رہی تھی کہ انابیہ کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، اس نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ وہ مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ میں عالیار سے پوچھوں، ہو سکتا ہے ان دونوں کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی ہو جس کی وجہ سے وہ شادی سے انکار کر رہی ہے۔ الشبہ بیگم نے رابیل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عالیار جو گھر کے اندر داخل ہوا تھا، الشبہ بیگم کی بات سن کر اس نے غصے سے اپنے دانت بھیجے۔ اس لڑکی نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، خود تو پاگل ہو رہی تھی، اسے بھی پاگل کر رہی تھی۔ عالیار بیٹا، تمہارے اور انابیہ کے درمیان کچھ ہوا ہے کیا؟ الشبہ بیگم نے عالیار کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں موم، کچھ نہیں ہوا، بس اس لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، عالیار غصے سے کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ موم، لگتا ہے واقعی کچھ سیریس ہوا ہے۔ تبھی عالیار بھائی بھی غصے سے اپنے کمرے میں گئے ہیں۔ رابیل نے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سب گھر والے پریشان تھے، نہ انابیہ نے اپنا فیصلہ بدلا تھا اور نہ ہی عالیار اسے منانے گیا تھا۔ آج الشبہ بیگم اور انابیہ پریشانی سے اپنی بہن شازیہ بیگم کے گھر آئی تھیں۔ بیٹا مجھے بتاؤ، کیا عالیار نے کچھ کہا ہے؟ میں اس کے کان کھینچوں گی میری بیٹی کو تنگ کرنے پر، مگر اس طرح سے شادی سے انکار تو مت کرو۔ الشبہ بیگم نے انابیہ کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوا خالہ جان، مگر مجھے اب اس سے شادی نہیں کرنی، انابیہ روتے ہوئے بولی۔ بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو، صرف تمہاری اور عالیار کی شادی نہیں ہے، رابیل اور احمد کی بھی شادی ہے۔ ہم لوگ تو اپنے ہیں، مگر احمد کی فیملی وہ انجان لوگ ہیں، بھلے ہی وہ تمہارے خالو کے دوست ہیں مگر پھر بھی اپنے خاندان کے تو نہیں ہے نا۔ اگر اس طرح سے شادی روک دی تو ہم انہیں کیا جواب دیں گے؟ 100 سوال ہوں گے۔ الشبہ بیگم نے پریشانی سے انابیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ خالہ پلیز، آپ انہیں کچھ بھی کہہ دیجیے گا، مگر پلیز مجھے فورس مت کریں۔ انابیہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اپنے دل کا حال کسی کو بتا نہیں سکتی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں اور اس کی خالہ کے بیچ آپس میں رنجشیں پیدا ہوں۔ موم، آپ انابیہ کو کچھ مت کہیں، یہ اس کی زندگی ہے، اسے آپ لوگ میری وجہ سے فورس مت کریں، بلکہ آپ احمد کی فیملی کو انکار کر دیں، مجھے بھی شادی نہیں کرنی۔ رابیل روتے ہوئے بولی۔ تم دونوں کا دماغ ٹھیک ہے؟ کیا ہو گیا تم دونوں کو؟ انابیہ کم ہے جو تم بھی وہی شروع ہو گئی ہو؟ الشبہ بیگم رابیل کو گھورتے ہوئے بولی۔ ماما اگر انابیہ شادی نہیں کرے گی تو میں بھی نہیں کروں گی، رابیل ضدی لہجے میں بولی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ الشبہ بیگم نے غصے سے رابیل کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ انابیہ اور شازیہ بیگم حیرت سے الشبہ بیگم کے غصے کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے آج تک کبھی رابیل پر غصہ تک نہیں کیا تھا اور آج وہ اسے تھپڑ مار چکی تھی۔ شازیہ بیگم نے غصے سے اپنی بیٹی کو انابیہ کو گھورا۔ کیا بکواس کر رہی تھی؟ ہاں، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شادی کو، کہ جب چاہا تو شادی طے کر دی اور جب چاہا تو شادی توڑ دوں؟ الشبہ بیگم غصے سے رابیل پر دھاڑتے ہوئے بولی۔ الشبہ بیگم ایک اور تھپڑ رابیل پر جڑنے لگی تھی جب انابیہ روتے ہوئے ان کے بیچ میں آ گئی۔ پلیز خالہ جان، رابیل کو مت مارے، میں شادی کے لیے تیار ہوں، انابیہ روتے ہوئے بولی۔ شکر ہے اللہ کا کہ تمہیں عقل آ گئی، شازیہ بیگم نخوت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ خوش رہو بیٹا۔ الشبہ بیگم اسے پیار کر کے شازیہ بیگم کے ساتھ کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ انابیہ، رابیل روتے ہوئے انابیہ کی طرف بڑھنے لگی جب انابیہ نے اسے روک دیا۔ پلیز رابیل، یہاں سے جاؤ، مجھے اس وقت تم سے کوئی بات نہیں کرنی، انابیہ کہتے ہوئے رخ موڑ گئی۔ رابیل خاموشی سے کمرے سے نکل آئی۔ دیکھا، میں نے آپ دونوں کو کہا تھا نا، ہمارا پلان کامیاب رہا، انابیہ شادی کے لیے مان گئی۔ رابیل نے مسکراتے ہوئے شازیہ بیگم اور الشبہ بیگم کو دیکھا۔ شاباش میری بچی۔ شازیہ بیگم مسکراتے ہوئے اسے گلے لگا گئی اور وہ تینوں خاموشی سے نیچے بڑھ گئیں۔ پھولوں سے سجے ہوئے کمرے میں 16 سنگھار کیے وہ احمد کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد احمد کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ احمد مسکراتا ہوا اس سے تھوڑے فاصلے پر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، رابیل نے جھجکتے ہوئے کہا۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، احمد نے اس کا گھونگھٹ اٹھاتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ رابیل کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ آپ کی منہ دکھائی۔ احمد نے ایک کیس کھول کر اس کے سامنے کیا جس میں خوبصورت سا ڈائمنڈ کا نیکلس تھا۔ میں آئے؟ احمد نے رابیل کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ رابیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ احمد نے آگے بڑھ کر نیکلس اس کی گردن میں پہنایا۔ احمد اس کے کان کی لو کو چومتا اس کی گردن پر جھک گیا۔ رابیل کا دل اتنی تیزی سے دھڑکا جسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ میں چینج کر لوں؟ رابیل نے تیزی سے پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ جی کر لیں۔ احمد مسکراتا ہوا پیچھے ہوا۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اتر کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے لگی کہ اچانک اس کا پیر لہنگے میں الجھا اور وہ گرنے لگی تھی کہ احمد نے فوراً اسے اپنے بازو کے ہلکے میں لیا۔ سنبھل کر، احمد نے اس کے بازو کو سہلاتے ہوئے کہا۔ سوری، رابیل اس کے حصار سے نکلتے ہوئے بولی۔
कोई बात नहीं, मैं आपका ऊल जलूलपन देख चुका हूँ। अहमद ने मुस्कुराते हुए उसके गिरे हुए कपड़ों का हवाला दिया। आप कितने बुरे हैं, राबेल शर्मिंदा होते हुए बोली। जैसा भी हूँ अब आपका ही हूँ, अहमद ने उसे अपने बाजुओं के हिसार में कैद करते हुए कहा। रात कतरा कतरा पिघल रही थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे। दूसरी तरफ सुर्ख रंग के लहंगे में अपना सोगवार हुस्न लिए वो आलियार के बिस्तर पर विराजमान थी। उसके जहन से निकलता ही नहीं था कि आलियार ने उसे धोखा दिया है। वो कैसे उसे कबूल कर लेती, मगर राबेल की खुशियों की खातिर उसने अपनी अना की कुर्बानी दे दी थी। थोड़ी देर बाद आलियार कमरे में दाखिल हुआ। तुमने मुझे चैलेंज किया था ना कि तुम दोबारा कभी मेरी शक्ल नहीं देखोगी। अब देखो, सारी ज़िंदगी तुम्हें मेरी शक्ल देखनी पड़ेगी। अपने सामने फूलों के दरमियान बैठी अनाबिया को देख आलियार फतेहयाबी से बोला तो अनाबिया मुस्कुराने लगी। तुम जीत कर भी हार गए आलियार, इस हार पर तुम सारी जिंदगी रोगे। अनाबिया की बात पर आलियार नसमझी से उसे देखने लगा। जब उसकी नज़र साइड टेबल पर रखी दवाई पर पड़ी, अगले ही लम्हे वो बुरी तरह धाड़ा। तुम ऐसा नहीं कर सकती, बेवकूफ़ लड़की, तुमने। अनाबिया को होश खोता देख आलियार की सांस रुकने लगी। वो अनाबिया को लिए बाहों में उठाए मेहमानों से भरे घर में बाहर भागा। अनाबिया, ओपन योर आइज। आलियार परेशानी से एक हाथ से ड्राइव करता दूसरे हाथ से उसका गाल थपथपाते हुए बोला, डॉक्टर प्लीज़ मेरी वाइफ को देखें। आलियार जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा, वो परेशानी से उसे स्ट्रेचर पर डालकर डॉक्टर से बोला, देखिए ये पुलिस केस है। डॉक्टर ने आलियार को देखते हुए कहा, मगर जैसे ही उसके पीछे अम्मार लाशारी को आते हुए देखा तो वो खामोशी से बिना कुछ कहे अनाविया को ऑपरेशन थिएटर की तरफ लेकर बढ़ गए। अम्मार लाशारी का एक नाम था बिजनेस इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से वो लोग खामोशी से अनाबिया का इलाज करने लगे। थोड़ी ही देर में शाजिया बेगम और आदर सिकंदर भी पहुंच चुके थे। सब लोग परेशानी से कॉरिडोर में टहल रहे थे। अंदर अनाबिया का इलाज जारी था। डॉक्टर कैसी है मेरी बीवी, आलियार ने परेशानी से पूछा। देखें, खून बहुत ज़्यादा बह गया है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग दुआ करें, डॉक्टर परेशानी से कहकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ गए। आलियार ने बेबसी से ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे से अनाबिया को देखा। क्यों किया तुमने ऐसा नाबिया? आलियार बेबसी से अपनी आंखें मेज कर बोला। तुमने कुछ कहा था उसे? अम्मार लाशारी ने आलियार को देखते हुए कहा। नहीं डैड, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। आलियार अपने माँ बाप को देखते हुए बोला। अगर इसमें तुम्हारा ज़रा सा भी हाथ निकला ना तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। अनाबिया मेरे लिए बिल्कुल राबेल जैसी है, उसे अगर ज़रा सी तकलीफ़ हुई तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। अम्मार साहब गुस्से से बोले। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले। डॉक्टर कैसी है मेरी बच्ची? आज़र सिकंदर ने परेशानी से आगे बढ़ते हुए पूछा। शी इज़ फाइन नाउ, थोड़ी देर में हम इनको रूम में शिफ्ट कर देंगे, आप लोग फिर उनसे मिल सकते हैं, डॉक्टर कहकर आगे बढ़ गए और सबने सुकून का सांस लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। थोड़ी देर बाद वो सब लोग कमरे के अंदर बढ़े जहाँ पर अनाबिया को शिफ्ट किया गया था। सबसे आगे शाजिया बेगम और अलिशबा बेगम थी, उनके पीछे अम्मार लशारी और आज़र सिकंदर खड़े थे और सबसे आखिर में आलियार खड़ा था। क्यों किया तुमने ऐसा? अनाबिया, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं है अपने माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचाते हुए? शाजिया बेगम रोते हुए बोली। अनाबिया बेआवाज़ आंसू बहाने लगी। अम्मार लशारी ने अलिशबा बेगम को पीछे किया, खुद आगे अनाबिया की तरफ बढ़े। अनाबिया बेटा, आपने इतना इंतहाई कदम क्यों उठाया? क्या वजह थी, मुझे बताओ। क्या आलियार ने कुछ कहा था? अम्मार लाशारी ने अनाबिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। अनाबिया रोते हुए आलियार को देखी गई, जो कि उसकी तरफ बेबसी से देख रहा था। बताओ अनाबिया बेटा, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, बताओ मुझे, अम्मार लाशारी ने अनाबिया को देखते हुए पूछा। अंकल, आलियार ने मुझे धोखा दिया है। हमारी मंगनी होते हुए भी उसका यूनिवर्सिटी में एक लड़की के साथ चक्कर था और मैंने खुद उसे रंगे हाथों पकड़ा था, इसीलिए मैंने शादी से इनकार किया था। मगर फिर राबेल की खातिर मैंने शादी के लिए हाँ कर दी, मगर मैं आलियार के साथ नहीं रहना चाहती, अनाबिया रोते हुए बोली। सब लोग हैरानी से आलियार की तरफ देखने लगे, जो खामोशी से सर झुकाए खड़ा था। क्या ये सच है आलियार? मैंने पूछा, क्या ये सच है आलियार? अम्मार लाशारी गुस्से से आलियार की तरफ बढ़े। आराम से अम्मार, अलिशबा बेगम परेशानी से उन्हें रोकते हुए बोली, मगर वो गुस्से से आलियार की तरफ बढ़े। आलियार खामोशी से सर झुकाए खड़ा था, उसने एक लफ्ज़ भी ना कहा। अगले ही लम्हे कमरे में थप्पड़ की आवाज़ गूंजी। अम्मार लाशारी ने सबके सामने उसे रखकर थप्पड़ मार दिया। अलिशबा बेगम अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए रो दी। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से, निकल जाओ यहाँ से, अम्मार लाशारी आलियार को धक्का देते हुए बोले। आलियार अपने बाजू से अपनी आंखें साफ करता हुआ कमरे से निकलता चला गया। उसने एक नज़र भी अनाबिया पर नहीं डाली थी। आज उन चारों का वलीमा था, मगर आलियार का कहीं अता पता नहीं था।
انابیہ اور احمد کے ولیمے پر عمار لشاری، ارشبا بیگم اور آذر سکندر گئے تھے۔ شازیہ بیگم انابیہ کے پاس ہی ٹھہری تھی۔ عمار لشاری نے احمد کے گھر والوں سے معذرت کر لی تھی انابیہ اور الیار کے نہ آنے کی۔ انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ الیار اور انابیہ کا ولیمہ انابیہ کی طبیعت کی وجہ سے کینسل کر دیا گیا ہے۔ دن تیزی سے گزرتے گئے۔ انابیہ صحت یاب ہو چکی تھی۔ وہ اب الشبہ بیگم اور عمار لشاری کے گھر واپس آ گئی تھی۔ الشبہ بیگم اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ عمار لشاری اسے بیٹیوں کی طرح رکھتے تھے، مگر اس دن کے بعد سے الیار واپس گھر نہیں آیا تھا۔ الشبہ بیگم نے بارہا عمار صاحب سے کہا تھا کہ وہ الیار کا پتہ کریں، مگر انہوں نے غصے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ جب اسے آنا ہوگا وہ آ جائے گا۔ اتوار کا دن تھا، سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے چائے پینے میں مصروف تھے۔ شازیہ بیگم اور الشبہ بیگم نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے کہ وہ کون ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس نے تمہیں اندر آنے دیا؟ انابیہ غصے سے سویرا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے معاف کر دو انابیہ، سویرا روتے ہوئے بولی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ الشبہ بیگم نے حیرت سے انابیہ کو دیکھ کر پوچھا۔ یہی وہ لڑکی ہے جس کا الیار کے ساتھ کہتے کہتے انابیہ رک گئی۔ نہیں انابیہ، الیار کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے ہی اس کے سامنے اپنی طبیعت خراب ہونے کا ڈرامہ کیا تھا اور وہ مجھے مدد کرنے کے لیے مجھے کلاس روم میں لے گیا تھا اور میں نے اپنے دوستوں سے کہہ کر کلاس روم کا دروازہ بند کروا دیا تھا۔ وہ تو وہاں سے نکلنے کی بہت کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، مگر اس نے میری محبت تک ٹھکرا دی تھی، اور جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ تم دروازہ کھولنے آئی ہو، میں نے ہی تمہیں وہ منظر ایسا دکھایا کہ تم الیار کو غلط سمجھو۔ میں خود غرض ہو گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو انابیہ۔ الیار کا اس سب میں کوئی قصور نہیں، سویرا روتے ہوئے بولی۔ سب لوگ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جس نے ان کے اوپر ایک ایسا انکشاف کیا تھا کہ ان سب لوگوں کو شرمندگی اور افسوس نے گھیر لیا تھا۔ عمار لشاری نے غصے سے اس لڑکی کو دیکھا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو اتنا برا بھلا کہا تھا، گھر سے جانے تک کے لیے کہہ دیا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم کس قدر گری ہوئی ہو، بے شرم لڑکی! تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا، تمہاری وجہ سے ہمارا ہنستا بستا گھر ویران ہو گیا، صرف تمہاری بے شرمی کی وجہ سے دو چاہنے والے بھی چھڑ گئے۔ الشبہ بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے سویرا کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا۔ تم یہ سب سچ کیسے بولنے پر آمادہ ہو گئی؟ میں جانتی ہوں کہ کتنی ضدی لڑکی ہو تم، پھر کیسے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کا سوچ لیا تم نے؟ انابیہ نے حیرت سے سویرا کو دے کر پوچھا۔ الیار مجھ سے ملا تھا، اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں نے اس کے گھر جا کر سب کو سچائی نہ بتائی تو میرے ہونے والے شوہر کو سب حقیقت بتا دے گا اور اس طرح سے میری شادی رک جاتی۔ اسی وجہ سے میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کے گھر والوں کو سب سچ سچ بتا دوں گی، بدلے میں وہ میرا راز ہی رکھے، اور وہ اس بات پر مان گیا تھا۔ میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ میں ایک نئی شروعات کرنا چاہتی ہوں، مگر میں نئی شروعات کرنے سے پہلے اپنی پچھلی غلطیوں کو بھلا دینا چاہتی ہوں، اسی لیے آپ سب سے معافی مانگتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ مجھے معاف کر دیں گے۔ سویرا روتے ہوئے بولی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم جیسی لڑکی معافی کے قابل نہیں، عمار لشاری غصے سے دھاڑتے ہوئے بولے۔ سویرا روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میرا بچہ، وہ بے قصور تھا، ہم نے اس کا یقین نہیں کیا، الشبہ بیگم روتے ہوئے بولی۔ انابیہ فوراً سے گھر سے باہر پورچ کی طرف بھاگی اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے داخلی دروازے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ باقی سب بھی اپنی گاڑی میں اس کے پیچھے بڑھے۔ انابیہ جانتی تھی کہ وہ کہاں ہوگا، اگر وہ گھر نہیں آیا تھا تو وہ صرف ایک ہی جگہ پر ہو سکتا تھا۔ انابیہ نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے فلیٹ کے دروازے پر پاس ورڈ لگایا۔ انابیہ کو ڈر تھا کہ کہیں اس نے پاس ورڈ بدل نہ دیا ہو، مگر اس کے پاس ورڈ انٹر کرتے ہی دروازہ کھل گیا۔ انابیہ مسکراتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئی اور سیدھا ایک کمرے کی طرف بڑھی جہاں پر اس کے ہونے کا گمان تھا۔ یہ عمار لشاری کا فلیٹ تھا جو انہوں نے الیار لشاری کو اس کی برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا۔ وہ اکثر ویکینڈ پر اسے یہاں لے کر آتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہیں ہوگا۔ کھڑکی کے سامنے کھڑا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، وہ غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ گرے رنگ کے ٹراؤزر اور سفید رنگ کی ٹی شرٹ میں بکھرے بالوں کے ساتھ وہ بہت اداس لگ رہا تھا۔ کیسے ہو؟ انابیہ اس کی پشت سے جا کر لپٹ گئی اور روتے ہوئے بولی۔ کیسا ہو سکتا ہوں؟ تم بتاؤ، تمہاری بے اعتباری نے مجھے توڑ کر رکھ دیا انابیہ، الیار اسے پیچھے کرتے ہوئے بولا، مگر انابیہ دوبارہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ آئی ایم سوری، میں بس اس سویرا کو تمہارے ساتھ دیکھ کر غصے میں آ گئی تھی، مجھے لگا۔ انابیہ کہتے کہتے رک گئی۔ تمہیں لگا کہ میں نے تمہیں چیٹ کیا؟ میں تمہاری پوزیسونیس سے واقف تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ تمہیں مجھ پر ذرا سا بھی اعتبار نہیں ہے، الیار غصے سے بولا۔ انابیہ ابھی بھی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، مگر الیار نے اسے اپنے حصار میں نہیں لیا تھا۔ غلطی ہو گئی،
معاف کر دو نا اپنی انابی کو۔ انابیہ اس کی شرٹ سے اپنی ناک صاف کرتے ہوئے بولی۔ اس کی حرکت پر آلیار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی، مگر وہ فوراً چھپا گیا۔ اسے انابیہ کا اپنے حق پر حق جمانا اچھا لگتا تھا۔ کیا تم مجھے معاف کر پاتی اگر میں نے تمہیں بے اعتبار کیا ہوتا تو؟ آلیار نے اس کی ٹھوڑی پکڑتے ہوئے پوچھا۔ انابیہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے کبھی بھی معاف نہ کر پاتی۔ جاؤ یہاں سے، آلیار نے رخ موڑتے ہوئے کہا۔ انابیہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آلیار نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کی محبت تھی، اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آلیار نے جھٹکے سے انابیہ کو اپنی طرف کھینچا اور اپنے حصار میں لے لیا۔ چپ کر جاؤ یار، کتنا روگی؟ آلیار نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ انابیہ نے معصومیت سے پوچھا۔ سوچوں گا، آلیار نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ آلیار! انابیہ چیختے ہوئے بولی۔ آرام سے، کان کے پردے پھاڑو گی کیا؟ آلیار نے معصومیت سے کہا۔ اس کے لہجے پر انابیہ کھلکھلا دی۔